الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تواڈے جو جڑے لوگی ایمان لے آئے انہاں دے اللہ پاک نے درجے بلند کر دیتے اور انہاں جو جڑے علم حاصل کر دینے انہاں دے درجیاں نو اللہ مزید بلند کر دیندا ہے۔ معزز سامعین حضرات، علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم دے نال انسان دی عقل ودی ہے، فہم ود ہے، علم نال اللہ دی پہچان ہوندی ہے، علم دے نال انسان نو سوجھ بوجھ آندی ہے، علم دے نال عبادت دا طریقہ آندا ہے، علم نال دنیا سور دی ہے اور آخرت سور دی ہے۔ علم والیاں نو اللہ نے بڑا مقام بخشیا۔ اہل علم، علماء، علم والے، میں انہاں دی اہمیت تے ایک دو گزارشات کراں۔ پھر میں عرض کرنا ہے علماء کرام دا احترام، ادھی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس دور اندر ایک جملہ بڑا چلتا ہے، علم بہت ہو گیا ہے بس ان عمل دی ضرورت ہے۔ میرے مطالعہ دے مطابق یہ جملہ غلط ہے۔ میں کہنا علم نہیں، عمل بہت آ گیا ہے، علم نہیں۔ اور ادھا میں دلائل پیش کراں گا تھوڑی دیر تو بعد۔ علماء حق دی اس ویلے تحقیر، علماء حق دے بارے سیاسی شخصیات، تجارتی شخصیات اور کئی شخصیات بڑا بغض رکھ دینے، اور یہ پراپیگنڈا سارا غیر مسلم لوگاں دا کہ جدو انہاں مسلمانوں دا اپنے علماء تو اعتماد اٹھ جائے گا، علماء دا سینے اچ بغض ہوئے گا، پھر یہ لوگ دین تو پیچھے ہٹن گے۔ جتنا علماء دا قرب ہوئے گا اتنے اے لوگ دین وال ہون گے۔ آئیے سب تو پہلے میں عرض کراں، اہل علم، علماء دی اہمیت، ضرورت۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیح اندر نقل کیتا ہے، فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی، قیامت دیاں نشانیاں چو اے نشانی ہے کہ لوکی اصاغر تو علم تلاش کرنگے، اصاغر تو اصاغر صغیر دی جمع، بچیاں تو دین تلاش کرنا، جمعہ دروس جلسے سارے اسی سوچیے اے سارے کدے واسطے ہوندے نے؟ دین پھیلان واسطے۔ جمعہ پڑھان والا خطیب، درس دین والا مدرس، جلسہ کرن والا خطیب، ان بلایا جاندہ ہے سانو علم سناؤ، یعنی دین سکھاؤ، دین کیا ہے۔ اور اساں باز نے جلسیاں دا مقصد، دروس دا مقصد کچھ اور بنا لیا۔ اساں سوچیا دروس اور جلسے جمعے دا مقصد ہے گیدرنگ کرنی، لوگاں دی زیادہ تو زیادہ حاضری ہوئے، شو کرائیے، اتنی تعداد سی پروگرام اندر۔ ہن اس لالچ وچ ایسا نہیں دیکھنا جنہوں بلا رہے ہیں اس قابل بھی ہے یا نہیں، ایسا دیکھنا ہے قوم کی چاہ رہی ہے، لوگ کی چاہ رہے ہیں، لوگاں دی خواہشات کی نے۔ ایسا دیکھیا فلانا چھوٹا جا بچہ بڑی تقریر کرتا ہے، جتھے بچہ آئے دنیا سینکڑے ہزاراں دی تعداد وچ لبی انہوں بلاؤ۔ ایسا دیکھنے فلان مقرر زبان بڑی چل دی ہے، جتھے وہ آجے دنیا بڑی، بھئی ہے تے علم تو جاہل ہے، کوئی بات نہیں، جاہل ہوئے، دنیا جمع ہوئے گی، بس بلا لو۔ ہن ایک ہی ہے، ایک قیامت دی نشانی ہے۔ سلسلہ سیاح دے اندر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو نقل کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ فرمایا قیامت دی نشانیاں جو نشانی ہے، لوکی بچیاں دے کولو دین لین گے، انہاں تو لوکی دین تلاش کرن گے بچیاں تو۔ ہن او بچہ صاغر، صغیر دی جمع، خواہ علم دے لحاظ نال بچہ ہے، عمر دے لحاظ نال بچہ ہے، عقل دے لحاظ نال بچہ ہے۔ ہاں ایسے بچے تو دین لینا قیامت دیاں نشانیاں جو نشانی۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فسلوا وأزلوا۔ نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تے غور فرماندے جایا جے، سونے پیغمبر فرماندے نے کہ رب العالمین قرب قیامت لوگاں تو علم چھین لے گا، اور اس طرح نہیں کہ لوگاں دے سینیاں چو علم نکلے گا، بلکہ اللہ پاک علم نو کس طرح چھینے گا؟ فرمایا علماء کرام فوت ہوندے جان گے، اہل علم فوت ہوندے جان گے، باقی اکثریت جاہل مولویاں دی رہ جائے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگی اونا جاہل مولویاں نو اپنے مفتی تے اپنے عالم بنان گے، اونا تو فتوے لین گے، اونا تو مسئلے پوچھن گے، اور او مسئلے دسن گے علم تو بغیر، خود بھی گمرانے تے لوگانو بھی گمراہ کرنگے۔ فَزَلُّوا وَأَزَلُّوا، خود بھی گمراہ، علم نہیں اٹکل پچو نال مسئلے دس رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بات نہ توجہ فرما دے جایا جے، ایک اور ویت بھی سن دے جایا جے، اور ایدے نال ایک بات میں تانوں اور بھی عرض کر دے ماں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے استاد نے حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ، حضرت ربیعۃ الرائے ربیعہ بن عبد الرحمن الفروخ ربیعۃ الرائے المعروف نے، یہ تابعین جنہ نے صحابہ کرام تو علم پڑھے ہے، اے او شخصیت نے ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ، حضرت امام مالک جیسے عظیم محدثین دے استاد۔ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ ایک دن رو رہے دیتے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت استاد صاحب جی مَلَّذِي أَبْقَاكَ، حضرت کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز نے تو رلایا ہے؟ مصیبتن، حضرت تو اڈے تے کو مصیبت آ گئی ہے؟ مصیبتن نزلت بے کا، کو پریشانی کو ٹینشن، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ابقانی انہو استفدی من لا علم لہو، حضرت فرماندے نے میں نے اس گل تو رونا آ رہا کہ لوگی ایسے لوگاں تو فتوے پوچھن لگ پے نے، ایسے لوگاں تو مسئلے پوچھن لگ پے نے، دین لین لگ پے نے جنہاں علم ہی نہیں، جڑے علم پڑھے ہی نہیں، علم پڑھیا ہی نہیں، علم پڑھیا ہی نہیں۔ اور ایک ہے علم پڑھنا، ایک ہے علم سیکھنا۔ پڑھن والے کئی صرف کتاباں تو پڑھ لیں دے نے، تے جڑے علم سکھ دے نے کتاباں تو پڑھ کے اساتذہ اکرام تو سکھ دے نے۔ کیوں؟ کلیاں کتاباں چو بھی علم نہیں آندا، کلیاں کتاباں چو تطبیق دے آندا طریقہ، ناسخ منسوخ دا طریقہ، یہ چیزاں نہیں مل دیاں۔ کتاباں پڑھو، علماء تو رہنمائی لبو، اہل علم دی ضرورت اہمیت۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ نے پھر تلامذہ بڑی تعداد وچ انہاں دے شاگرد سن، اپنے تلامذہ شاگرداں نو یہ فرمان جاری کیتا، خبردار کوئی علم تو بغیر فتوہ نہ دے، علم ہوئے تے فتوہ دینا ہے، مسئلہ دسنا ہے، وگرنہ کہندے نے میرے نزدیک جڑا علم تو بغیر فتوہ دے وے انہوں جیلے دے کے چور تو زیادہ انہوں سزا دیتی جائے۔ جڑا علم تو بغیر فتوہ دے وے تے ساڈے تے صرف اج کل عالم کنوں سمجھیا جاندا ہے جدی زبان چل دی ہوئے، روانگی، بس زبان دی روانگی ہوئے، لفظ نہ لفظ ملاندا جائے، خواہ او جو بھی بیان کر رہے ہیں۔ ساڈی عوام دے نزدیک ہوندا ہے آج یہ سب تو بڑا علماء، لفظ بھی یہ بول دے نے، عالم بھی نہیں، علماء آج یہ سب تو بڑا۔ اللہ اکبر، جی ہو جے پین والے ہو جے کھان والے،
یہ سارا حشر ہو چکے ہے. اے جماعت سی جدی ایک نشان سی پہچان سی. اس جماعت دی پہچان شان پہچان کی سی علم. افسوس کہ انہاں دے اسٹیج تے بھی جہالتاں آ گئیاں. میں کلہم نہیں کہہ رہا، کلی طور تے نہیں، لیکن جزوی طور تے انج کہہ لو کہ کثیر تعداد اندر. لو آئیے عرض کراں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ایک بیان سن لے آجے. لا یزال الناس بخیر ما اخذ العلم ان اکابرہم و امنائہم و علمائہم. نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کا فرما دینے. آپ فرما دینے لوگی اونی دیر خیر دے رہن گے، اونی دیر لوگانو خیری خیرے. کنی دیر؟ فرمایا جتنی دیر اے اپنے اکابر تو دین لین گے، اپنے اکابر تو علم لین گے، اپنے اکابر تو اپنے بڑے علماء کرام دیانتدار علماء کرام تو دین لین گے. اور تین گلاں انہوں نے بیان کیتیاں نے. حضرت عبداللہ بن عباس نے تین گلاں بیان کیتیاں نے. تین کیڑیاں کیڑیاں؟ فرماندے نے ان اکابرہم و امنائہم و علمائہم. حضرت عبداللہ بن عباس نے تین صفتاں بیان کیتیاں نے. لوگی اونی دیر خیر دے رہن گے جنی دیر اپنے بڑے بڑے دیانتدار علماء کرام تو دین لیندے رہن گے، انہاں تو دین سنن گے. بڑے بڑے دیانتدار علماء حق جڑے اللہ تو ڈر کے پتہ چل گیا ہے اے سامنے روایت ضعیف ہے، من گھڑتے، اے واقعہ قصہ من گھڑتے، لیکن ادھر تقریر بڑی پھبنی ہے، ادھر میں شیر بھی بڑے نے، لیکن وہ اللہ تو ڈر کے کہنگے نہیں دیانتداری نہ دین پیش کرنا ہے. تقریر پھبے نہ پھبے، لوگاں نو گل دی سمجھ آئے آ جھوٹے من گھڑتے، میں نو قوم دے سامنے بیان نہیں کرنا. دیانتدار علماء حق فرمایا اتنی دیر لوگاں نو خیر ہی خیر ہے. کتنی دیر؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جنی دیر اہل دیانتدار بڑے بڑے دیانتدار اہل علم تو لوگی دین سنن گے، اینا تو دین لین گے. فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ حَلَقُوهُ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جدوں پھر شریر بچیاں تو، شریر لوگاں تو، شریر مولویاں تو یا بچیاں تو دین لینا شروع کرنگے، اس ویلے حالانکہ نا دی بربادی ہی بربادی ہے، اس ویلے برباد ہو جان گے. جدوں شریر لوگاں دے کلو شرارتی لوگاں دے کلو شرارتی مولویاں تو دین لین گے، جدوں بچیاں تو دین لین گے حالانکہ ہلاک ہو جان گے. اور غور کرو حضرت خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے انہو الفقی والمتفق دے اندر والمتفق اندر انہو روایت نو نقل کیتا ہے. حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح علامہ ابن عبد البر نے بھی اس روایت نو نقل کیتا ہے. اور بات غور کرنا مسئلہ ہن سانو کی ملیا شریعت چو کہ دین لین واسطے عالم دیانتدار بڑا عالم ہوئے. اب بچیاں توڑا سڑا سلسلہ شروع ہو گیا نا، اے بچے بڑے بڑے جید عالم پیچھے بیٹھے نے، بچے دی تقریر ہوئی ہے پورا مجمع ہی اٹھ کے ٹر گیا. بدبختی تے بد نصیبی قوم دی. میں دو گلاں نال نہ دس رہا دین لینا کدے تو ہے تے علماء دی اہمیت کی ہے. ہن ذرا ایک میں بات اور تواڈے سامنے پیش کراں.
حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انصاری سے آبی نے فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن آپ دے صحابہ جمانے میرے پیغمبر فرما دینے انکم قد اشبہتم فی زمان کثیر فقہاء قلیل خطباء حضرت نبی اکرم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ تسی ایسے زمانے دے اندر کثیر فقہاء جڑے زمانے دے اندر فقیہ بہت زیادہ نے نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چ صحابہ دے زمانے چ فقیہ بہت فقیہ کی ہے جڑے علم نو سمجھ دینے دین نو سمجھ دینے پھر اگے سمجھان دینے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تسی ایسے زمانے دے اندر جدی اندر فقہا زیادہ نے تے خطیب تھوڑے نے خطیب ہوئے جدی زبان دی روان دی ہوئے لفظ نہ لفظ میں لاندہ جائے گلہ چو گلہ کردہ جائے ہوئے خطیب فقیہ ہوئے جڑا دین نو سمجھے تے لوگاں نو سمجھائے انہوں کہ دینے انہوں فقیہ ہاں اگر کوئی ایسا خطیب ہے جڑا فقیہ ہے سونے تے سواگ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جڑا خود دین نو سمجھے تے اگے سمجھام دا انداز رکھے لو باتیں غور کرنا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تسی ایسے زمانے دے اندر جدے اندر فقہا زیادہ نے تے خطیب تھوڑے نے فرمایا ایسے زمانے دے اندر خیر من العمل حضرت نبی کریم فرمان دینے فرمایا اس زمانے دے اندر العمل فیہ خیر من العمل اس زمانے دے اندر فرمایا العمل فیہ خیر من العلم اس زمانے دے اندر علم دے نلو عمل کرنا زیادہ بہتر ہے صحابہ تابعین تبع تابعین جس زمانے میں فقہا زیادہ ہون اس زمانے اندر عمل کرنا علم نلو زیادہ بہتر ہون اگلی گل آئی فرمایا سیاتی ان قریب آئے گا زمان ایسا زمانہ حدیث بڑی توجہ نہ سماعت فرمانا سیاتی زمان فرمایا ایسا زمانہ قریب آ جائے گا قلیل فقہاء جدے اندر اسرنا لوگاں دے اندر فقہا دی قلت آ جائے گی جڑے دین نو سمجھ دے سمجھان دے نے انہاں دی قلت آ جائے گی کثیر خطباء خطیباں دی کثرت ہو جائے گی اٹھ پٹیاں خطیب پہ نکلے گا جنہ دی زبان دی روانگی ہے بڑے خطیب ہون گے نبی پاک فرمان دے نے ایسے زمانے دے اندر العلم فیہ خیر من العمل ایسے زمانے دے اندر علم جڑا عمل دے نالو بہتر ہوئے گا جدو فقہا کٹ جان گے خطبا ود جان گے اس زمانے عمل نالو علم بہتر ہوئے گا اے وہ بات جڑا میں شروع دعویٰ کیتا سی گل لوکاں ویر مشہور ہے وے یار علم بڑا ہو گیا ہے عمل نہیں رہ گیا میں کہنا علم نہیں عمل بڑا ہو گیا ہے عمل کرنے والے بہت نے علم کٹ گیا ہے مثلا علم عمل کرنے والے لوگی نے کئیانو دسیا جاندہ ہے غیر شرعی طریقے اے غیر شرعی وظیفہ پڑھ لو اے غیر شرعی تہوار بنا لو اے غیر شرعی محبت دا انداز اپنا لو اے غیر شرعی اس جشن منا لو لوگی یہ کم کرنے والے عمل کرنے والے تے بڑے نے لیکن علم اینا چیزاں دا نہیں علم تو بغیر ہی عمل کر دے جاندے نے اور علم تو بغیر عمل کرنا
کرنا جہالت دیاں علامتاں چوں علامت ہے۔ اس واسطے میں عرض کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایسے زمانے دے اندر علم اختیار کرنا عمل دے نالوں بہتر ہوئے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا ہی نہیں، یعنی یہ مطلب ہے کہ پہلا علم حاصل کرو تے پھر عمل کرے آجے۔ علم ضروری ہوئے گا، علم ضروری ہوئے گا۔ اور آئیے میں عرض کراں اگر ایسے عالم تواڈے کول موجود نے انہاں دی قدر کرے آجے، علماء دی قدر کرے آجے، علماء کرام دی قدر کرے آجے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ تبع تابعین تے بہت بڑے محدث دے امام نے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحیح مسلم دے مقدمہ دے وچوں پڑھے آجے فرماندے نے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم فرماندے نے اے علم جیڑا دین ہے جو تسی علماء تو سن دے ہو اے علم اے دین ہے فرمایا دین لین تو پہلا ویکھ لو نا جدے تو دین پہ لیندے ہو کہ آؤ بندہ دین دین دے قابل بھی ہے کہ نہیں، او دے وچ دین سنان دی قابلیت بھی ہے کہ نہیں۔ صحیح مسلم دے مقدمے اندر ایک قول انہاں دا موجود ہے اور امام مالک رحمہ اللہ دا قول خطیب بغدادی نے نقل کیتا ہے فرماندے نے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم فرماندے نے علم جیڑا دین ہے تے علم لین تو پہلا ویکھ لیا کرو میں علم کدے تو لین لگا، میں دین کدے تو حاصل کر لگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لقد ادرکت سبعین حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں نال اشارہ کیتا مسجد نبوی دے چونکہ اتھی درس دیندے سن ستونہ دا اشارہ کیتا فرماندے نے آ جڑے ستون ویکھ رہے نا مسجد نبوی دے کول ایدے کول تقریباً میں 60 بزرگاں نو ویکھے ہے جڑے کہہ رہے سن قال رسول اللہ لیکن میں انہاں 60 بزرگاں تو دین لیا نہیں، انہاں دیاں روایتاں میں نقل کیتیاں نہیں۔ حیران کن گل ادھر گل تے غور کرنا 60 بزرگاں تو میں دین سنے ہیں کہہ رہے سن قال رسول اللہ قال رسول تے کہندے نے بزرگ بھی ہو دیانتدار جنہاں نو اگر کسے خزانے دا اختیار دیتا جائے تو لوگ اعتبار کرن بڑے دیانتدار نے۔ امام صاحب نے انہوں نے شاگرد نے پوچھیا حضرت تسی ایسے بزرگاں تو دین کیوں نہیں لیا، علم کیوں نہیں نقل کیتا؟ آپ فرماندے نے قال رسول اللہ تے ضرور کہہ رہے نے لیکن انہوں نے علم سنام دا فن انہاں حاصل نہیں کیتا، انہوں نے چھانٹی کرم دا نہیں پتا کہ کس راوی تو روایت لینی ہے تے کدے تو نہیں لینی۔ ذرا اندازہ کرو اس قدر محتاط سن محدثین جنہ حدیث دیاں کتاباں نقل کیتیاں، لیکن یہ باوجود کچھ محدث ایسے بھی آئے بعض دی لا علمی روایتاں نقل ہوئیاں، بعض نے علمن کیتیاں لیکن انہاں وضاحت کر دیتی تے بعض نے بے پرواہی نہ نقل کر دیتیاں۔ تو خیر عرض کر رہے ہیں بعض محدثین نے اتنی احتیاط کیتی ہے۔ ہون جڑی میں بات کرنا چاہنا ہوں اگر ایسے اہل علم کسے دے زمانے دے اندر کسے علاقے دے اندر ہون انہاں علماء کرام دی قدر کرے آجے کیونکہ انہاں علماء کرام دینا دین قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرمایا جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ایک سماعت فرمانا بڑی کمال دی حدیث ہے۔ حدیث
حدیث کتھے وے سن نبی داود دے اندر کتاب الادب دے اندر فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دیاں عزت اللہ دے عزت دے جننے پہلو نے اللہ دے احترام دے جننے پہلو نے میں ایس مسئلے چ اللہ دی عزت احترام کرنا ایس مسئلے اندر اللہ دی عزت احترام کرنا فرمایا اللہ دی عزت دے وچوں ایک ایوی عزت دا پہلو ہے کہ جس بندے رو بڑھاپا اسلام وچ آ جائے او دی عزت کرنا اللہ دی عزت ہے وحامل القرآن اور حامل قرآن عالم دین دی عزت کرنا اللہ دی عزت ہے چھوٹی دی گل نہیں ذرا گل تے غور کرنا ہن عالم دین کیڑے دی عزت کرنی عالم تے کئی بڑے بڑے عالم ہوئے نے ہر عالم دی نہیں نبی علیہ السلام نے ونڈ کٹ دیتی رسول رحمت علیہ السلام نے وضاحت فرما دیتی فرمایا وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے ایسے عالم دین دا احترام کرنا فرمایا جڑا عالم دین دے اندر غلو نہ کرے مبالغہ نہ کرے اور جڑا عالم دین دے اندر تقصیر نہ کرے گھاٹا وعدہ نہ کرے فرمایا جڑا دین پوری دیانتداری نہ پیش کردا ہے ایسے عالم دی عزت کرنا اللہ دی عزت ہے جنہیں اللہ دی عزت کی تھی اللہ او دی عزت بنائے گا میں ایک نہیں سینکڑوں مثالاں پیش کرنا سینکڑوں سابقہ دور دیاں موجودہ دور دیاں کہ جڑے لوگ ہیں کاروباری نے ہیں دنیا دار نے لیکن علماء حق دی عزت احترام کر دینے علماء حق دے عزت احترام دی بنا تو اللہ نے انہوں نے دنیا تے عزتاں عطا کر دیتیاں ساڑھے فیصلہ آباد ایک دوست سن بھائی محمد اسحاق ریان رحمت اللہ علیہ پچھلے دن انہوں دی وفات ہوئی علماء کرام نال محبت اکثر خطبانو پوچھ لیا جائے علماء نال محبت احترام انہاں دی خدمت انہاں دیاں دعوتاں یہ انہاں دا شیوا سی خود عالم نہیں خود نہیں پڑھے لیکن علماء دی محبت علماء کرام نال بڑی محبت انہاں دا احترام کر دینے وقت آیا اجے جوانی ہوئی سی فوت ہو گئے انہاں دا جنازہ ایک ضرب المثل سی اور جتھے جتھے خبر پہنچی بڑے بڑے جید علماء انہاں دی تعزیت تے پہنچے اور انہاں دے جنازے اندر کثیر تعداد علماء تے طلباء دی سی جنہاں نو جنازے دیاں دعاواں آندیاں سن جنہاں نو اللہ دے اگے ترلے لین دے طریقے سن شرعی اس میرے بڑیاں بڑیاں دیاں اکھاں کھلیاں یار اسی اسحاق ریحان صاحب نو عام ہی بندہ سمجھ دے رہے ہیں لیکن آج پتہ لگا اسحاق نو علماء نال محبت کرن دا اللہ نے رزلٹ کی دیتا ہے پیاریو علماء نال محبت علماء حق نال دیانتدار علماء نال عقیدت اور ذرا اور حدیث سماعت فرماندے آیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام دا انہاں دفاع کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من طلب العلم لیجار یا بہ العلماء او لیمار یا بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اس نیت تے اس ارادے تے علم حاصل کردا ہے میں علماء کرام دا مقابلہ کراں گا یا بے وقوف لوکاں نال باس کر کے اپنا نام میں بشمار اپنا نام حاصل کراں گا نام بناواں گا یا شہرت دے واسطے علم حاصل کردا ہے نبی پاک فرماندے نے ادخلہ اللہ النار ایسے بندے نو اللہ جہنم دے وے داخل کر دے وے گا اور اندازہ لانا میرے پیغمبر اللہ دی وحی نال بول دے نے اور سونے پیغمبر نے اللہ دی وحی نال علماء دا انہاں دفاع کیتا ہے یہ جڑا علم حاصل کردا ہے حالانکہ علم حاصل کرن دے اللہ درجے بلند کردا ہے علم حاصل کرن والیاں نو اللہ عزت دیندا ہے لیکن جڑا اس نیت تے علم حاصل کرے گا میں علماء حق دا مقابلہ کر کے انہاں نو ہرانا ہے انہاں نو پچھاڑنا ہے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے جڑا علماء دے مقابلے واسطے علم حاصل کردا ہے اللہ اس بندے نو جہنم اندر داخل کر دے گا آج علماء حق دا مقام تے شان علماء کرام دا احترام علماء کرام دا احترام دفاع کتے علماء حق دے بارے کو گل کرے چپ کر کے سنیا نہ کرو دفاع کریا کرو کیونکہ علماء دا دفاع تے رب العالمین کر رہے نے نبی رحمت علیہ السلام کر رہے نے ذرا سماعت فرما دے جانا ہے حدیث میرے پیغمبر دی سنیا جے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دے نے لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ساڈی امت دے بزرگاں دا احترام نہیں کردا بوڑھیاں دا احترام نہیں کردا چھوٹے بچیاں نال رحم نہیں کردا شفقت نہیں کردا ساڈے علماء کرام دے حق نو پہچاندا ہی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے لیس منا او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہن اندازہ کر لو میرے پیغمبر اسلام نے اودی نفی کر دیتی جڑا علماء کرام دا حق نہ پہچانے علماء کرام دے حقوق کیڑے نے عالم دین دی عزت احترام کیتا جا کے میں عزت کرنی ہے اگر کسی مجلس دے اندر بیٹھے ہو عالم دین دے کلو مسئلہ پوچھنے کہ میں پوچھنے صحیح مسلم دے وچ آندا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک اجنبی بندے دی صورت دے وچ آئے میرے پیغمبر دے گھٹنیاں دے نال گھٹنا لا کے بیٹھے نے اتحیات دی تشہد دی شکل دے اندر بیٹھے نے اپنے ہاتھاں نو اپنی آرانہ تے رکھے ہیں ادب دے نربہ کے دے نبی پاک نو مسئلہ پوچھ دینے اخبرنی عن الاسلام حضرت میں نو دسو اسلام کیے ایمان کیے احسان کیے نبی علیہ السلام جدو چلے گئے نبی پاک نے فرمایا جان دیو بندہ کون سی حضور نہیں فرمایا جبریل سی توانو توڑا دین سمجھان آیا سی یعنی جبریل نے سب تو پہلے علماء کے بہمدہ طریقہ دسیا عالم دین کول بہنے تے با ادب طریقے نال بہنے عالم دین دا ادب گلاں کر رہے نبی علیہ السلام واز کر رہے نے ایک عربی آیا قیامت کدوں آئے گی نہیں نبی پاک نے دی گل سنی نہ سنی برابر کر دیتی آپ نے اپنی گل نو جاری رکھیا جس ویلے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی بات پوری ہوئی تے میرے پیغمبر نے بات فرمایا کتھے گیا اے سائل انہوں دے سوال دا جواب دیتا ہے میرے پیغمبر سب تو بڑے عالم نے ساری امت دے علماء دے استاد نے میرے پیغمبر اسلام نے یہ سبق دے دیتا کہ کوئی بندہ کسے عالم دین دی گل نو کٹے نہ عالم دین تو گل کردا وے تو دی گل نو کٹنا تسی میرے وال ویکھو میرے وال توجہ کرو عالم دین دی گل نو کٹنا نہیں ہن کسے مجلس دے اندر اگر زیادہ بہو لوگ بیٹھے نے عالم دین آیا ہے یا بیٹھا ہے تے گل کردے ہیں موقع پہلو کنوں دینا ہے ساڈے چو کئی نا مفتی بڑے ہوندے نے
میں بیٹھا، قاری عبدالشکور برق صاحب بیٹھے نے، اور کو عالم بیٹھا ہے، کسی بندے مسئلہ پوچھے ہے، ارے عالم دین چپ ہوندا 5 پہلے بول پیندے نے، اتنا علم کالا آیا ہے عثمانی صاحب، اتنی جلدی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے کل 3 بندے آئے، حضرت محیسہ، حضرت حویسہ اور حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہم اجمعین آئے۔ تے عبد الرحمن جڑے نا اے عمر اندر چھوٹے سن، تے اے جلدی نہ گل کر لگے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کبر الکبرا، پہنو اپنے وڈیاں دا خیال کر، اونا نو گل کرن دے۔ ہن جناب ذرا توجہ فرمایا جے، عالم دین پاویں عمر دے اندر تواڈے تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے علم دے اندر تواڈے تو نو فوقیت دے دیتی ہے۔ جدوں عالم موجود ہوئے پھر گل کرن میں جلدی کرنی نہیں، گل کرن میں جلدی کرنی نہیں، عالم نو موقع دیو، احترام احترام۔ ایک اور احترام ہے بے کہ عالم دی خدمت کی تی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنے ساتھیاں دے نال کسے سفر تے جاندے نے، ایک مقام تے جا کے ڈیرا ڈالیا، اوتھے ایک لونڈیا انہاں دا کو بندہ آیا، آکے کہندے نے تواڈے چو کو بندہ دم کرن والا ہے، ساڈے سردار نو سپ نے ڈنگ ماریا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں چپ کر کے نال ٹر پیا، آخر ایک 2 ساتھی اور بھی نال ٹر پیندے نے، میں جا کے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھی، سورت فاتحہ پڑھ کے میں دم کیتا تے اللہ نے شفا دے دیتی ہے۔ میں اونا نہ چکے اسی اونا تو مہمان نوازی دا مطالبہ کیتا سی، ضیافت دا اونا انکار کیتا، خیر بعد وچ اونا ضیافت دا حق دے بھی دیتا جتھے صحیح مسلم دے وچ آندا ہے، لیکن میں کیا توڑ تو 40 بکریاں لانگا۔ حضرت ابو سعید فرماندے نے میں اونا تو 40 بکریاں لے کے ساتھیاں دے وچ آیا، مینوں نال دے ساتھی کہندے نے حضرت جی ایک ہی کر لے آجے تساں تے قرآن دی قیمت لے لئیے، اونی دیرے نو تقسیم نہیں کرنا جنی در نبی پاک نو پوچھ نہ لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کل جاندے نے، میرے پیغمبر مسکرائے تے مسکرا کے آقا فرماندے نے اے ابو سعید تینوں کیویں پتا سی کہ اے جڑی سورت فاتحہ ہے اے دم ہے اور اے دے وچ اللہ نے شفا رکھی ہے، تینوں کیویں پتا سی؟ تے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے سب تساں ٹھیک کیتا دم کر کے پیسے لینے، بکریاں لیاں نے اقسمو اینو آپس دے اندر تقسیم کرو، وزر بول معکم وزر بولی معکم بسہمل، اپنے حصیاں دے نال برابر دا ایک حصہ میرا بھی رکھے آجے۔ ہن ایس حدیث تے ذرا غور کرنا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، دم تے کیتا ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ، دم تے کیتا ابو سعید خدری نے رضی اللہ عنہ، تے بکر چلو نال دے ساتھیاں نو حصہ مل گیا، او نال سن سفر وے سن، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وزر بولی معکم بسہمل، میرا بھی حصہ اپنے نہ برابر رکھیا جے۔ نبی پاک نے مطالبہ کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے مطالبہ کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پوری امت نو سبق دیتا ہے، میرے پیغمبر عالم نے عالم تو سن کے انہاں کے جا کے دم کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سبق دے دیتا ہے جننے بھی مقتدی نے اینا ساریاں دی کمائی چو عالم دا بھی حصہ ہے۔ تسی سمجھو نہ سمجھو شریعت ہی کہندی ہے، تسی جو بھی کمائی کر رہے ہو اپنی اپنی کمائی چو اپنے اپنے علاقے دے یا کسے بھی اہل علم جیڑا اہل حق ہوئے او دی خدمت کریا کرو، اے تواڈے اتے ضروری جے، اے عالم دا تواڈے تے حق جے۔ نبی پاک فرماندے نے او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا ساڈے عالم دا حق پہچانے نا۔
لیکن ساڑھے بعد لوگ تے اللہ خیر کرے اس طرح دے لوگ کہتے ہیں سانو تے عالم ہی وہ چاہیے دا ہے لکڑ دا ہوئے نہ کھائے نہ پیے نہ کھائے نہ پیے نہ لباس دے مطالبہ کرے مطالبہ ہی نہ کرے مہنگائی اپنی ود گئی ہے ریٹ دونے دونے کر دے چیزاں دے علماء کرام دے وظیفے تے تنہاواں اٹھے ہوتے مولوی صاحب تیری تنہا ہے تھوڑی ہے نہیں اللہ اکبر لو ذرا بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے ایک اور بیت پیش کر دے ماں دو گلاں کر کے دے گل مقامہ ایک اور حدیث سنیا جے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6-7 سال دی عمر دے اندر پیغمبر دی اجازت دے نال اپنی قوم دے امام بن گئے نے حضرت عمر بن سلمہ فرما دے نے میں بچہ سا چھوٹی عمر دا تے میں سجدے جاواں نا تے میرا کرتا چھوٹا ہو گیا سجدے جاواں کھچ پوے نا تے کرتا اگے نو ہو جاوے تے میرا سطر کتے ظاہر ہو گیا بیبیاں اس ویلے نماز پڑھنا ہوندیاں سن کسے بی بی آکھیا ہے اپنے امام نو کو کرتا دے وڈا پوا چھڈو پیچھے بیبیاں کھلوندیاں سن نبی علیہ السلام دے زمان اگے مرد پیچھے بیبیاں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے مینوں میرے مقتدیاں نے جڑے پیچھے نماز پڑھ دے سن مقتدیاں نے پیسے کٹھے کر کے مینوں کرتا وڈا سا جبہ لے آ کے دیتا فرماندے نے اللہ دی قسم مینوں پوری زندگی کسے گل دی اینی خوشی نہیں ہوئی جنوں مینوں مقتدیاں دی خدمت دی خوشی ہوئی پہ شکر ہے مقتدیاں بھی خدمت کی دی ہے اتھوں بھی پتہ چل گیا علماء کرام تے ائمہ دے احترام دے وچوں اے وی ایک احترام تے اے وی ادب اے وی انہاں دا حق اے انہاں دی خدمت کیتی جائے حضرات ذرا توجہ فرماندے رہیا جے حافظ ابی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ دے اندر نقل کیتا ہے فرماندے نے 4 عالم دین 4 امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ امام محمد بن نصر امام محمد بن جریر طبری امام محمد بن ہارون اتفاق بے جمع عالمہ دا نام محمد ہی ہے صرف عرب دے اندر طریقہ سی او نال والد دا نام بھی ہوندا سی یہ 4 محمد نامی بزرگ مصر وچ گئے علم پڑھ علم پہلا بھی پڑھیا مزید علم پہلا بھی پڑھیا مزید علم اب میں انہیں ادارہ شروع کیتا ہے نا اور میں چندہ نہیں منگل کا پریشان نہ ہویا جائے میں گل سمنن آگئی تاں کر لگا علم پڑھ کے مزید علم میں ادارہ شروع کیتا ہے لاہور جڑے مدرسیاں چو بچے پڑھ کے فارغ ہو جاندے نا انہاں واسطے میں 2 سالہ کورس رکھے ہے 2 سال دے اندر انہاں نو کچھ اصول پڑھانے نے تحقیق و تخریج کہ روایت تساں پڑھی ہے جڑی امام مالک نے گل کہی سی کہ 60 بزرگ کہندے سن حدیثاں پڑھن دے سن لیکن میں نہیں لکھیاں کیوں انہاں نو فن نہیں سی علم دا بس سن لیا سنا لیا ایک گل الگ ہے سن لیا سنا لیا ایک فن ہے اے روایت سنیے دے راوی جننے نے انہاں دی شانٹی کرو راوی صحیح نے راوی سکھا نے سند ٹھیک ہے 20 عیب ہوندے نے 10 راویاں اندر تے 10 سند اندر انہاں چو ایک عیب بھی آ جائے تے روایت ضعیف ہو جاندی وہ قابل قبول نہیں ہوندی اور یہ اصول محدثین نے قرآن تے حدیث چو لینے اپنے کولوں نہیں بڑھائے کسی ویلے موقع ملے میں عرض کراں گا نا اصولاں تے انشاءاللہ ہن او اسی انہاں نو اصول پڑھانے نے روایت صحیح ضعیف پہچانن دا طریقہ کی ہے پھر اس تو بعد جدو انہوں پھر مضمون تیار کرن دا طریقہ کی ہے کیونکہ کئی خطیب ہوندے نے جنہ دی زبان بڑی چل دی ہے سپیکنگ بڑی ہے لیکن میسج کچھ نہیں ٹھوکا کچھ بھی نہیں بس زبان ہی چلائی ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں کئی ہوندے نے جنہ دی سپیکنگ نہیں لیکن میسج بڑا مضبوط ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ زبان دی روانگی نہیں لیکن جو میسج ہے مضبوط ہے تھنٹک ہے اسی چاہنے ہیں خطیب وہ بنائیے تیار کریے جنہ دا میسج بھی مضبوط ہوئے علم ہوئے
فقیہ ہون دین نو سمجھن تے پھر زبان دی روانگی او دے واسطے اسی ساؤنڈ سسٹم جڑا تیار کرا لیا مضمون انہوں لکھانا بھی ہے تاکہ انہوں تصنیف دا بھی پتہ لگ گئے مصنف بھی بنن پھر اس تو بعد انہوں دی اتھے پریکٹس کرانی ہے مشق کرانی ہے ایک دفعہ بیان کیتا ہے تیری آواز ایتھے تو زور لانا سی نہیں لایا ایتھے تو زور غلط لایا ہے ایتھے آواز نو چکنا سی ایتھے نیویاں کرنا سی ایتھے شعر پڑھنا سی پوری کانڈ شانڈ کر کے 2 سال دا کورس بس دعا کر دیا جے اللہ کامیاب کر دے پڑھائی شروع ہو چکی ہے اور یہ اسی آن لائن کلاساں بھی شروع کرن لگے ہیں دوسرے شہران جڑے ساڑھے کول نہیں پہنچ سکتے خطبہ مساجد وہ اپنے اپنے علاقے اندر پوائنٹ بنا کے نا تے اوتھے باقاعدہ نیٹ دے سامنے سکرین دے بہ کے ساڑی کلاس پڑھن جدا پتہ نہ چلے سوال کرن جواب دیتا جائے گا تو خیر عرض کر رہے ہیں اس طرح 4 عالم پہنچے مصر اندر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ 4 بندے انہاں دے کولوں راشن ختم ہو گیا بڑے پریشان ہو جاندے نے ہن سوچدے نے جے دنے دیہاڑیاں کریے مزدوریاں کریے پھر علم کیڑا پڑھے گا کیونکہ مصر اندر استاداں تو دین پڑھنا ہے استاداں نے دنے پڑھانا تے رات آرام کرنا ہے ہن کی کریے آخر کر پریشان ہو جاندے نے تے فیصلہ مشورے نال کر لیا کہ قرہ پاؤ جدے نام قرہ نکلے وہ باہر جائے ملیا میرے گھرانچوں روٹی منگ کے لے آئے کھا کے گزارا کر لئیے لیکن علم پڑھیے قرہ ڈالے آتے قرہ نکلیا محمد بن اسحاق بن خزیمہ جنہ دی حدیث دی کتاب صحیح بن خزیمہ او محدث قرہ انہاں دے نام نکلا دوجہ کہن جاؤ بھوک لگی جاؤ بھی چھتی بھوک لگی بڑی جاؤ بھی کہندے لئے یار ٹھہرو میں نے موقع دے دیو آئے علماء دا اللہ نہ ربط ویکھو علماء دا اللہ نہ ربط ویکھو ذرا غور کرے آجے عالم دین کو کہنے لگا اللہ دے بندے ٹھہرو میں نے موقع دے دے وہ وضو اچھے طریقے نہ کیتا ہے نماز پڑھ کے اللہ کے دعا کر دینے اللہ تیرے دین دا علم پڑھنا ہے تیرے رات نکلے ہیں تو ان گھر ٹورن لگے اپنا در چھڑ کے ان گھر ٹورن لگے آوے علماء حق دی نشانی علماء حق لوکاں کے چمبڑ دے نہیں میں تقریر تے آتے پائی 5000 لے کے جانا ہے پائی 20,000 لے کے جانا ہے علماء چمبڑ دے نہیں علماء کرام خودداری نو قائم رکھ دے نے ضمیر زندہ رکھ دے نے اہل علم دی علامت تے جے علماء چمبڑ دے نہیں تے تسی آپ انہاں دا خیال رکھنا ہے علماء دا دیکھو نا شریعت نے دوویں گلاں دسیاں قوم نو کیا خیال رکھو علماء نو کیا چمبڑو نا دنیا پیچھے دنیا آپ ہی توڑے پیچھے آئے گی حضرت امام صاحب نے اللہ کے دعا کر دیتی ہے تے دعا کر کے تے تھوڑی دیر گزر دی ایک بندہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تے کھٹکھٹا کے کہندا تواڈے چوں محمد بن نصر کیڑا حضرت امام محمد بن نصر مرضی رحمہ اللہ جاندے نے میں فرما کہنے لگا آ تواڈے 50 دینار تواڈے چوں محمد بن جریر تبری کیڑا ہے فلاں ہے آپ اگے گئے آ 50 دینار تواڈے نے اس طرح چواں بزرگاں دا نام لیا 4 میں بزرگ علم دے لحاظ نہ کہہ رہا ہے جو ینگی سن مت ایک اور بڈھے سن تاں خدمت ہوئی ہے عالم علم دے اعتبار نال بزرگ حضرات ذرا بات توجہ کر دینا آیا جے 50 دینار درم نہیں دینار پتہ جے نا دینار وڈا سکہ ہوندا ہے سونے دا درم چھوٹا ہوندا ہے چاندی دا 10 درمہ دا 1 دینار ہوندا ہے یا 12 درمہ ایک وقت اندر 12 درمہ دا بھی 1 دینار قیمت ودی کر دی سی آخر کر جوانوں 50 دینار دیتے تے بندہ وہاں پیسوں لگا انہاں علماء کرام نے پوچھا اللہ دے بندے تو ہے کون ہے کہندا کچھ نہ پوچھو ہے نہیں دس تو کون ہے کہندا میں غلام حاکم مصر دا غلام حاکم مصر دوپہر دا قیلولہ پہ کر دے سن ستے سن ستیاں نو خواب آیا تیرے شہر دے اندر میرے دین دے 4 درویش آئے نہیں جدو قوم خیال نہ کرے
اللہ اپنے دین دے محافظات عالمہ دا انتظام انج بھی کر دیتا ہے. نہ کرو، قوم نہیں کرتی، نہ کرے، اپنی اپنی قسمت. لیکن میرے رب نے اج تک کسی عالم نو بھکھیاں نہیں ماریا. سنیے دوستو، سنیے ذرا ہن بات غور کر دے جانا. کہندا حاکم مصر ستا ہویا سی، ستے نو خواب آیا، کیلولا کر رہا سی، دوپہر دا کیلولا تے خواب آیا. تیرے شہر دے اندر میرے دین دے 4 عالم آئے نے، بھوکے نے، فلان جگہ تے رہندے نے، مکان دی نشاندہی کر دیتی جاندی ہے گلی دی. تے حاکم مصر چونک اٹھیا، اچانک اٹھیا، غلام نو بلایا، جلدی آ جلدی آ، حضور کی حکم، اینے پیسے لے لے، فلاں جگہ تے جا، فلاں مکان 4 بندے نہیں ایس نام دے، انہوں نے دینار دے کے آ تے نال انہوں نے قسم پائی میری طرفوں، تو انہوں قسم دے اللہ دی، اگر گل چھپاؤ جو ہی تواڈے تو دینار ختم ہون میں فور اطلاع کر دیا جے میں تواڈی خدمت اور کراں گا. اللہ اس طرح میں بھی اسباب پیدا کرتا ہے. پیارے ہو، بات لمبی نہ ہو جائے، عرض کر رہے ہیں جس علاقے اندر اہل علم دین دا کم کرنے والے، اللہ حفاظت فرمائے، عمر لمبی کرے، صحت و عافیت والی عمر لمبی کرے. میرے بھائی مخلص قاری عبدالشکور برق صاحب، اللہ فتنیاں تو آزمائشاں تو بچائے، اللہ مالی استحکام انہاں نصیب فرمائے. جویں دین دا کم کر رہے نے، جیڑا بھی دین دا کم کر رہا ہے وہ دی قدر کرے آجے. تے تو انہوں میں زندگی رہی نا، آج تیرے چند چیزاں دسیاں نے. جدو پھر میں دوبارہ درس تے آیا، پھر میں تو انہوں عالم دی پہچان کراواں گا. عالم ہوندہ کی ہے، او دے اندر کیڑی کیڑی صفت ہونی چاہیے دی ہے. ساڑیاں نظر اندر جی زبان والے چل دی ہے، طرز ٹھیک ہے، راگ چنگا لا رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، ساڑیاں نظر اندر بس عالم دین ہے. تو انہوں میں پہچان کراواں گا. آج تو ساں حدیث سن لئیے نا، فقیہ عالم دا تے خطیب دا فرق ہے. تے نبی علیہ السلام نے کہتا ہے جس زمانے میرے فقہا کٹ جان گے، خطباں ود جان گے، صرف زبان چلان والے، اس زمانے دے اندر علم بہتر ہوئے گا عمل نہ لو. اے وہ وقت آ چکے ہے، ایس ویلے خطیباں دی پرمہار ہے، فقہا دی قلت ہے، جڑے کوئی ہے نے انہوں نے بھی منظر عام تے نہیں ہم دیتا جا رہا. جس علاقے اندر کوئی ایسا فقیہ عالم ہے وہ دی قدر کرو. بھائیو میں مننا سپیکنگ دے نا زبان دی روانگی نا سنن دا مزہ ہوندہ ہے، لیکن نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک دی سپیکنگ نہیں، دنیا سونی رہی ہے نا. اس واسطے اے اپنا ذوق بناؤ، مدلل دلائل نال گفتگو کرنے والے اہل علم دی گفتگو نو زیادہ سماعت فرمایا کرو. اللہ میرا توڑا ساریاں دا حشر قیامت دے دن اہل علم دین دے مبلغ دین دے خادمہ دے نال کرے. دنیا تے بھی اللہ انہاں دی رفاقت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. انشاءاللہ چیمہ صاحب کا جڑا دوبارہ درس ہوئے گا، میں نے ویسے ٹائم دے بارے بات نہیں کی تھی، میرا ایک جڑا اندازہ وہ انشاءاللہ 11 اگست کا ہوئے گا، قربانی تو 1-2 دن پہلے. اور مولا موضوع جڑا ہوئے گا وہ ہوئے گا قربانی دے احکام و مسائل. انشاءاللہ 11 اگست کا درس قرآن فجر تو بعد انشاءاللہ محترم جناب محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی دا ہوئے گا. اس درس دا موضوع انشاءاللہ قربانی دے احکام و مسائل تے ہوئے گا. باقی جڑا موضوع انہوں نے کیا انشاءاللہ آئندہ بیان ہوئے گا وہ قربانی تو بعد ہوئے گا. آئندہ اتوار ایسے مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ فیصل آباد انشاءاللہ انہوں کا درس قرآن ہوئے گا. میں تمام بھائیوں کے گزارش کراں گا وقت کی پابندی تسی بھی کرو اسی بھی کریے. جدو تسی وقت کی پابندی نہیں کرتے پھر ساڈا جڑا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی اگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی پابند ہاں تواڈے نال تے تہاڈا حق بنتا ہے تسی وقت کی پابندی کرو.
انشاءاللہ آئندہ اتوار جڑا درس ہوئے گا، پچھلی اتوار بھی اعلان کیتا سی 4:45 بجے، حافظ الیاس صاحب نے کہا نہیں جی پورے 5 بجے، اج بلکہ 5 تو بھی لیٹ ہوئے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار پوری کوشش کریں گے 4:45 بجے ہی پروگرام میں شروع کیتا جائے، اور انہوں کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے رو رو کے دعا کرتے سن۔ تو اسی نیند کی غفلت کے اندر، کیونکہ رمضان کی ہمیں عادت پئی ہے صبح نماز تو بعد نہ ہمت نہیں رہتی اٹھن دی، بلکہ کئی میرے وغیرہ جڑے ایمان کمزور ہوتا ہے نا، تو فجر کی نماز بھی لگ لگ جاتی ہے، تو رات کو لیٹ سونا صبح لیٹ اٹھنا، یہ روٹین اچھی نہیں اور یہ عادت اچھی نہیں۔ نماز با جماعت کوشش کرو ادا کرن دی، جس طرح رمضان کے اندر روٹین سی اسی طرح ہی روٹین ہی بہار دوبارہ رکھو۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار ذرا کوشش کرنا ٹائم نال تشریف لیان دی، اور میں یہ بھی گزارش کراں گا پہلے نالوں پروگرام کی کچھ نوعیت ہون ہو رہے، رمضان تو پہلے ہو سی، ہون کچھ نوعیت ہو رہے۔ میں ہر بھائی کے گزارش کراں گا ایک ایک بھائی کو دعوت ضرور دو پروگرام دی، کیونکہ پہلے روٹین سی واٹس ایپ وغیرہ دے، ہوں کیونکہ وہ بند ہے اندر تے اسی اپنی دعوت کا نہیں پہنچا رہے۔ ہوں تہاڈا اور میرا حق ہے اسی ہر بھائی ایک بھائی کو ضرور دعوت دیں گی، کوئی آئے نہ آئے وہ الگ مسئلہ، نہیں کوئی آتا وہ قسمت ہوتی ہے، تو اسی دعوت ضرور دیں گے ایک ایک بھائی کو انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی دعوت دیں گے جی ضرور انشاءاللہ آئندہ اتوار ایک ایک بھائی کو اسی ضرور دعوت دیں گے، اور کوشش بھی کریں گے انہوں نے نال لیاں دی۔ اسی طرح خواتین کے میں گزارش کراں گا وہ بھی اپنے محلے کے اندر دعوت نو تیز کرن، ایک قرآن و حدیث کی دعوت ہے، انشاءاللہ ان کا بہت فائدہ ہوئے گا۔ اور میں شیخ صاحب کے گزارش کراں گا دعا فرمان بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے، خاص کر کے ملک پاکستان واسطے جس کے اندر اسی رہ رہے ہیں، اپنے خطے واسطے ان کی دعا ضرور فرمان، اور جڑے بے اولاد نے انہاں واسطے سب واسطے دعا فرمان۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میرے اللہ بیمارانو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ جن نے تیرے بندے بندیاں چھوٹے بڑے کراں دے اندر اسپتالاں دے اندر، اللہ اپنے بیمار بندے بندیاں نو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے اس پیارے وطن دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ جس مقصد دے واسطے وطن دا ایک خطہ حاصل کیتا گیا، اللہ مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک اس ملک نو صحیح معنی دے اندر پاکستان بنا، اس ملک دے وچوں گندی نیت دے لو، اس ملک دے وچوں گندی سیاست دے لو، اس ملک دے وچوں اندرونی بیرونی جتنے غدار نے انہاں تو، اور اس ملک نو شرک تے بدعات تو پاک کر دے۔ اللہ جتنے بھی گندے سیاستدان جڑے اسلام تے ملک پاکستان دی خیر خائی دے اندر نہیں بلکہ بغاوت تے دشمنی دے اندر نے، اللہ انہوں تباہ و برباد فرما۔ جے انہاں دے نصیباں ہدایت عطا فرما، جے ہدایت نہیں تے انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اسلام دیاں حفاظتاں فرما، اللہ ساڑے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما۔ اے میرے خالق و مالک اپنی رحمت دے نال انو امن دا گہوارا بنا، دہشت گردی دی لپیٹ وے پھر خطرات دے آن دے اللہ محفوظ فرما۔ اے میرے خالق و مالک اس پیارے وطن دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اے جڑا سلسلہ دروس دا ہر اتوار نو ہے، اللہ میرے بھائی قاری عبدالشکور صاحب انہاں دے رفقا ساتھیاں انو جاری و ساری رکھ دینے، اللہ اپنی رحمت نہ غیبی مدد فرما۔
اللہ اپنی رحمت دے نال سلسلے نو کامیابی عطا فرما اللہ دن دگنا راہ چگنی ترقی عطا فرما دنیا آخرت دیاں پلائیاں مالا مال فرما اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے کرنو اپنی توحید دا عظیم مرکز بنا صلی اللہ علی النبی وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.